الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. ماہ رمضان المبارک قریب ہے، جو انسان کی زندگی کو بدلنے والا اور انسان کی زندگی کو چینج کرنے والا، انسان کی معنوی اور اسپرچول لائف کو سنوارنے والا، سجانے والا مہینہ قریب آ رہا ہے. اس مہینے کی تیاری، اس مہینے کی پریپریشن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. ابھی کچھ دن باقی ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اس عظیم مہینے کے لیے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے، جو برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے. سب سے زیادہ جس امر کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ اس مہینے کی فضیلت اور کمال جس چیز کی وجہ سے ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہماری زندگی کا نظام، ہماری زندگی کا سسٹم، ہمارے وے آف لائف کے لیے کانسٹیٹیوشن کو پروردگار عالم نے اتارا ہے اور آسمانوں سے زمین پر لے آیا تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں، لوگ اس کو جان سکیں، لوگ اس کو پڑھ سکیں اور لوگ اس کی پیروی کر سکیں. لیکن آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے، مسلمانوں میں جہاں بھی مسلمان کنٹریز ہیں، مسلمان علاقے ہیں، مسلمان شہر ہیں، مسلمان مسجدیں ہیں، مسلمان سینٹرز ہیں، وہاں پر قرآن مجید کی بات تو ہوتی ہے. قرآن مجید کو چھپوایا جاتا ہے، قرآن مجید کو پرنٹ کیا جاتا ہے. بعض اسکالرز کے بقول آج کی دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ بٹنے والی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے زیادہ خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارک میں
پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ حتیٰ بعض اسکالرز نے یہاں تک کہا ہے کہ سب سے زیادہ جس کتاب کو لوگوں نے میمورائز کیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ میمورائز کرتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں قرآن مجید کو دوسرے لوگوں کے خدمت میں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا، میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب چھپ رہا ہے قرآن، جب بٹ رہا ہے قرآن، جب پڑھا جا رہا ہے اس قرآن مجید کو، پھر اس کمپلین کا معنی کیا ہے، اس شکایت کا معنی کیا ہے؟ کیوں ہمارے رسول قیامت کے دن اس کی کمپلین کریں گے، اس کی شکایت کریں گے؟ تو کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے بے نسبت ہماری کمیاں رہ جائیں گی، کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے بارے میں ہماری کوششیں کم رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے شکوہ اور گلہ کا موقع ملتا ہے۔ چاہے اب شروع بھی کریں ہم لوگ، لیکن قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن ورڈ آف اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید در حقیقت اللہ کے کلام کو الفاظ کی صورت میں، لفظوں کی صورت میں بیان کیا گیا۔ جتنی بھی آدمی کوشش کرے، تلاش کرے، پھر بھی بات رہ جاتی ہے اور کمی رہ جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک شخصیت بنتی ہے، ایک پرسنالٹی جو بنتی ہے، کئی چیزیں اس میں رول پلے کرتی ہیں تاکہ انسان کی پرسنالٹی بنے۔ جیسے بعض اسکالرز کہتے ہیں، جیسے کبھی کبھار کمیونٹی انسان کو ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے تاکہ انسان کی پرسنالٹی بنے۔ کبھی مذہب انسان کی ہیلپ کرتا ہے، ریلیجن انسان کی سپورٹ کرتا ہے تاکہ انسان آگے بڑھے، کمال کی طرف جائے۔ کبھی ایک سسٹم انسان کے لیے بنایا جاتا ہے، چاہے ایجوکیشنل سسٹم ہو یا فائنانشیل سسٹم ہو یا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہو، ایک سسٹم بنایا جاتا ہے جس کے سائے میں انسان جب زندگی گزارتا ہے تو وہ کمال تک پہنچتا ہے، ایک سٹیج تک پہنچتا ہے اور اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور اس عالم نے کہا ہے لیکن تینوں جگہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، چاہے وہ مذہب ہو یا ہمارا معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو یا نظام اور سسٹم ہو، وہ قرآن وہاں پر نظر نہیں آتا۔ ہر انسان اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے، ہر انسان اپنے کلچر کا استعمال کرتا ہے، ہر انسان دوسرے لوگوں سے سسٹم کو لیتا ہے اور اس سسٹم کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، کہ ترقی وہاں پر نظر نہیں آتی، وہ کمال نظر نہیں آتا جس کمال کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے۔ ہمارے مسلم سیکٹس موجود ہیں، ہر چیز وہاں پر موجود ہے، آرگیومنٹس وہاں پر موجود ہیں، ڈسکشنز وہاں پر موجود ہیں، جو چیز وہاں نظر نہیں آتی وہ قرآن ہے۔ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں جو چیز نظر نہیں آتی وہ قرآن مجید ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی بات قرآن کی بہت ہوتی ہے، لیکن قرآن کا جو حق ہے وہ سوسائٹی میں ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ حتیٰ اگر سوشل میڈیا کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے ان چیزوں کے ساتھ کہ وہ بھی انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتے ہیں، انفارمیشن انسان کو دیتے ہیں، ان انفارمیشن سے انسان اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا، وہاں بھی ہمیں قرآن نظر نہیں آتا۔ چند ٹرانسلیشن کے جملے بھیج دینے کو سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، لیکن وہاں بھی ہمیں قرآن نظر نہیں آتا۔ ایک پانچواں راستہ بھی اگر انسان مان لیا جائے، میں کوشش کروں گا اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، میں محنت کروں گا، میری کوشش اور میری محنت کی بنیاد میں فاؤنڈیشن میں بھی قرآن، اگر میں یہ جملہ کہہ دوں شاید برا نہ لگے کسی کو، کہیں سے بھی قرآن ہماری پرسنل لائف میں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں قرآن ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں قرآن نہیں ہے، مذہب میں جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، ہمارے سسٹم قرآنک سسٹم نہیں ہے، ہمارا پروگرام قرآنک پروگرام نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم ہوتے پیغمبر اسلام کی جگہ پر تو یہی شکایت کرتے جو پیغمبر اسلام نے شکایت کے، پروردگار میری قوم نے۔ دیکھیں محبت پیغمبر اسلام کی جھلک رہی، پیغمبر اسلام نے نہیں کہا یہ قوم ناکارہ ہے، یہ قوم بدنام ہے، اس قوم نے دھوکہ دیا، نہیں، یہ قوم جاہل ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تب بھی قیامت کے دن بھی جب حق ادا نہ ہونے کے باوجود بھی قوم کو اپنی ذات سے نسبت دیں گے، یہ میری قوم ہے۔ یعنی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن مجید پر عمل کیا جاتا، قرآن مجید کے حق کو ادا کیا جاتا۔ کیوں ادا نہیں ہو رہا ہے قرآن مجید کا حق؟
کیوں قرآن مجید کو مہجور کر دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے 3 ریزنز بتائے ہیں، ان ریزنز کی طرف توجہ کریں گے میں اور آپ مل کر، تاکہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہم اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں، قرآن مجید کو بعنوان گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لیں۔ جتنا ہم دوسری چیزوں کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اتنا قرآن کو ایڈورٹائز نہیں کرتے، جتنا ہم دوسری چیزوں کو بیان کرتے ہیں اتنا قرآن کے بارے میں ہمارے اعلانات نہیں ہوتے، ہمارے اناؤنسمنٹ نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس قرآن کی بنسبت کمی رہ جاتی ہے۔ اس عالم دین علماء کرام فرماتے ہیں 3 ریزنز میں پہلا ریزن یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنے ڈیزائرز کی پیروی نہ کرو، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرو گے تم قرآن سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ قرآن در حقیقت میرے دل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجھے نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ میرے آرگیومنٹس کو پروف کرنے کے لیے میں قرآن کا سہارا لوں، اپنے آئیڈیالوجی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لوں۔ اور قرآن سے میں ہدایت نہ لوں تو میں نے نفس کی خواہشات کو پورا کیا ہے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں میں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں ہے صاف طور پر ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتایا قرآن کو امام بناؤ، قرآن کو ماموم نہ بناؤ، قرآن کو امام بناؤ۔ اگر قرآن کو امام بناؤ گے، لیڈر بناؤ گے تو قرآن تمہیں کھینچ کر جنت تک لے جائے گا۔ اگر قرآن کو ماموم بناؤ گے تو قرآن تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس، لیڈر بناؤ تو کھینچ کے لے جائے گا، اگر تم لیڈر بن جاؤ گے قرآن کے اور قرآن کو پیچھے چھوڑ دو گے تو قرآن تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ لیڈر بنانا ہماری ذمہ داری ہے، میری خواہشات کے لیے، میرے آرگومنٹس کو پروف کرنے کے لیے، میری آئیڈیالوجی کو ثابت کرنے کا نام قرآن مجید نہیں ہے، اللہ کے پیغام پر عمل کرنے کا نام قرآن مجید ہے۔ علامہ طباطبائی نے المیزان تفسیر میں کہا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، کس چیز پر بات کرتا ہے قرآن؟ کیا سائنس کو ثابت کرے گا قرآن؟ کیا ٹیکنالوجی کو ثابت کرے گا قرآن؟ قرآن کا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک لفظ میں بتایا کہ قرآن کا کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کا سبجیکٹ ہے، جو مین ٹاپک جو قرآن کا ہے وہ ہدایت ہے، وہ گائیڈنس ہے۔ اگر ہم گائیڈنس چاہتے ہیں، صحیح راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، صحیح راستے پر رہنا چاہتے ہیں، وہ ڈھونڈیں جو چیز ہمیں ڈھونڈنا چاہیے قرآن میں، وہ نہ ڈھونڈیں جو ہمیں ڈھونڈنا نہیں چاہیے قرآن میں، جو ہمیں ملے گا نہیں قرآن مجید میں۔ اگر گائیڈنس ڈھونڈیں گے، قرآن کو امام بنائیں گے، یقیناً قرآن انسان کو نجات کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کا ایک حق ہم ادا کر سکتے ہیں اس طرح کہ ہم قرآن کو ہادی بانیں، قرآن کو امام بنائیں اور قرآن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ جو دوسرا ریزن علماء کرام نے بتایا کہ قرآن کیوں مہجور ہوتا چلا جا رہا ہے ہماری کمیونٹی میں، اس لیے کہ قرآن کے مقابل میں ہم نے دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، اور قرآن کو شاید اگر کسی کی زندگی میں قرآن آ جائے تو دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر یا چوتھے نمبر پر ہے۔ اصلی زندگی میں ہماری اپنی زندگی، دنیا کی خواہشات، دنیا کی نیرنگیاں، دنیا کا حسن، یہ پہلے ہے۔ اگر میری دنیا سے قرآن ٹکراتا ہے تو قرآن کو میں پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، دنیا کو پہلے لے لیتا ہوں، چونکہ مجھے دنیا چاہیے، چونکہ مجھے شہرت چاہیے، چونکہ مجھے نام چاہیے۔ اور جب میں قرآن پر عمل کروں گا تو قرآن کا نام ہوگا، میرا نام نہیں ہوگا۔ میں قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں اور اپنی دنیا کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہیں تمہیں دنیا کی یہ زندگی دھوکہ نہ دے دے کہ تم اللہ کے کلام سے دور ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے قریب رکھو، یہ کلام تمہارے لیے خیر بھی ہے اور تمہارے لیے ابقا اور باقی رہنے والا ہے۔ ہاں، قرآن تمہیں دنیا بھی دیتا ہے، قرآن تمہیں دنیا بھی عطا کرے گا۔ اگر دنیا کے لیے قرآن کو چھوڑ دو گے پھر قرآن نہیں ملے گا۔ ہاں، قرآن کے لیے دنیا چھوڑ دو گے تو دنیا بھی تمہیں ضرور ملے گی، اس لیے کہ قرآن خزانہ ہے۔ قرآن جو ہے یہ ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اگر قرآن کے سائے میں چلتے چلے جاؤ گے قرآن تمہیں دنیا بھی عطا کرے، دنیا کی ترقی بھی۔ اگر مسلمانوں کی ترقی ہم چاہتے ہیں تو در حقیقت قرآن کو پہلے نمبر پر رکھیں۔
کیوں لوگ قرآن مجید کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں؟ تیسرے نمبر پر کچھ باتیں ایسے قرآن مجید کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بغیر جھوٹ کے بزنس ہو سکتا ہے کیا؟ بغیر انٹرسٹ کے انسان کما سکتا ہے کیا؟ بغیر دھوکے کے انسان کی جیب بھر سکتی ہے؟ انسان کچھ چیزوں کو مان کے چلتا ہے، بزنس میں جھوٹ بولنا ہی چاہیے، ترقی کے لیے انٹرسٹ لینا ہی چاہیے، دھوکہ دینا ہی چاہیے۔ جب یہ چیزیں انسان کے ذہن میں رہتی ہیں، بزنس میں کے آگے رہتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کہے گا تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم دھوکہ نہیں دے سکتے، تم انٹرسٹ نہیں لے سکتے۔ جب ایسی باتیں انسان سنتا ہے تو وہ دنیا کی طرف راغب ہوگا اور قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر قرآن کو کہاں استعمال کرتا ہے آدمی؟ ایسے موقع پر مجھے جھوٹ بولنا ہی ہے، مجھے دھوکہ دینا ہی، کہاں استعمال کرتا ہے؟ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے انسان اسی بزنس کے لیے جس بزنس میں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اسی بزنس کے لیے انسان استخارے کے طور پر قرآن مجید کا استعمال کرتا ہے، اسی بزنس کے لیے انسان قرآن کا سہارا لیتا ہے۔ شاید کوئی راستہ نکل کر آئے، شاید کوئی لوپ ہول نکل کے آئے میرے لیے تاکہ میں اس بزنس میں کامیاب ہو جاؤں۔ قرآن علماء کرام کہتے ہیں نہیں، اس طرح قرآن پر تم عمل نہیں کر سکتے، کمپلیٹ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کرنا پڑے گا تاکہ قرآن کو مائگریشن سے، ہجرت سے، دوریوں سے نکال سکے۔ قرآن کے ہمیں قریب ہونا پڑے گا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب وراء ظہورہم، کیوں گزشتہ امتیں تباہ ہو گئیں؟ کیوں جوس اور یہ کرسچنز تباہ ہو گئے؟ ان کی کتابیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں، اس لیے کہ انہوں نے کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، خود کو آگے رکھا، انہوں نے خود کو آگے رکھا، کتاب کو پیچھے ڈھکیل دیا، تو کتاب نے ان کے ہاتھوں سے وہ کتاب نکل گئی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدلے گی نہیں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے قرآن کو بچانا، یہ کسی کمیونٹی کے ہاتھ میں نہیں قرآن کو پروٹیکٹ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا کام ہے، میں اسے بچا لوں گا، تمہارا کام ہے قرآن کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بچا کے رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کہاں قرآن کو رکھ رہے ہیں۔ گزشتہ امتوں نے قرآن کو اس طرح برباد کر دیا۔ اور جو تیسرا ریزن ہے جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ شیطان انسان کو قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا، شیطان انسان کو اللہ کے کلام کی طرف آنے نہیں دیتا۔ جو بھی ریزن ہو، شیطان جو بھی گیم پلے کرے، شیطان جو بھی آئیڈیالوجی انسان کے ذہن میں ڈالے، اس کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیتا ہے قرآن مجید سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھنا، یہ نہیں کہ قرآن سے دور رہے گا تو شیطان نہیں، جب بھی پڑھنے بیٹھنا شیطان سے دور رہنا، اس لیے کہ اب یہ شیطان اپنا رول پلے کرے گا، انسان کو سمجھنے نہیں دے گا، انسان کو سوچنے نہیں دے گا، انسان کو غور و فکر کرنے نہیں دے گا، انسان کی نفسانی خواہشات کو وہاں داخل کرے گا، انسان کے اندر غرور پیدا کرے گا، ایروگنسی پیدا کرے گا۔ انسان سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس کے بجائے کہ وہ قرآن سے سیکھے، قرآن کو سکھانے لگے گا، اس کے بجائے کہ وہ قرآن سے کچھ حاصل کرے، اپنے روحانی پیٹ کو بھرے، قرآن کے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کو ایسا کہنا چاہیے تھا، اللہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آیت کو ایسا ہونا چاہیے تھا، آیت کو ایسی نہیں ہونی چاہیے تھا۔ آدمی اس کے بجائے کہ خود حاصل کرے علم، قرآن کو علم عطا کرنے لگے گا۔ ظاہر سی بات ہے شیطان کا کام یہی ہے، ذرہ برابر ایروگنسی پیدا ہوئی، وہیں سے انسان کا نزول اور انسان کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے، انسان کی ڈاؤن فال وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہاں پر بیٹھنا پڑے گا، یہاں پر انسان کو دو زانو طے کرنا پڑے گا، قرآن کا شاگرد بننا پڑے گا، قرآن کا استاد نہیں ہے۔ دو زانو ہو کر بیٹھنا پڑے، نیچے بیٹھنا پڑے گا، نیچے بیٹھنا پڑے گا۔ کسی بزرگ عالم سے پوچھا، وہ بڑی محفلوں میں آتے تھے، نیچے بیٹھ جاتے، لوگ کہتے تھے کرسی پر بیٹھو، بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے تھے اوپر بیٹھو، اب نیچے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ پتہ اس عالم دین نے کتنا بڑا خوبصورت جملہ کہا، مجھے بہت پسند ہے یہ جملہ۔ اس عالم دین نے مسکرا کر کہا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ واقعی ایک سبق اور ایک میسیج اس میں ہوتا ہے۔ جب قرآن کے سائے میں آدمی نیچے بیٹھے گا، نیچے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کرسی سے نیچے اتر جائے، نیچے بیٹھے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، قرآن کے مقابل میں اسٹوڈنٹ بنائے گا، اپنے سر کو جھکائے گا، دو زانو طے کرے گا، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا
اور قرآن سے مانگے گا، یقین مانیے قرآن اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہاں پر انسان مغرور ہو جائے، سر اٹھا کر بات کرے قرآن کے سامنے، ظاہر سی بات ہے قرآن انسان کو نجات دینے والا نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ کوشش کرنا ضروری ہے، ماہ رمضان المبارک سے پلان بنائے، ریسائٹیشن سے زیادہ، ریسائٹیشن بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ 40 سال سے ہم نے قرآن پڑھ لیا تو پڑھ لیا، بہت ثواب ہے ہمارا، جنت میں آپ کی بینک میں ثواب اتنا پڑا ہے کہ آپ بانٹ سکتے ہیں، آپ تقسیم کریں گے جی۔ ہر شعر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر عطا کرے گا۔ تو کسی شاعر نے کہا تو میں نے سال میں کئی سینکڑوں شعر میں کہتا ہوں، ہزاروں شعر میرے پاس موجود ہیں، تو میں نے کہا ہزاروں گھر تمہارے پاس جنت میں موجود ہیں، پلان بنا لو، جانا ہے وہاں پر، اپنے گھروں کو رینٹ پر بھی دینا ہے، کمانا بھی ہے، ابھی اتنے گھر لے کے کیا کرو گے، کمانا بھی ہے، ثواب بہت ملے گا بے شک، اس میں کچھ شک نہیں۔ ہر لفظ کے بدلے میں انسان کو ثواب ملے گا، ہر حرف کے بدلے میں ثواب ملے گا، لیکن تھوڑا قدم آگے بڑھائیں، کامنٹری کی طرف آئیں، تفسیر کی طرف آئیں، کنٹمپلیشن کی طرف آئیں، ریفلیکشن کی طرف آئیں۔ جتنا ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، قرآن کے ساتھ اٹھیں، قرآن کے ساتھ بیٹھیں، قرآن کے ساتھ چلیں، قرآن کے ساتھ سوئیں، قرآن کے ساتھ بات کریں، یقین مانیے قرآن ہمیں نجات دے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، سارے کام کرتے جائیے، اپنی زندگی چلتی رہے، لیکن زندگی کے ہر گوشے میں اگر ہمیں قرآن نظر آنا چاہیے اور آنے لگے تو سمجھ جائیے ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ظاہری حکومت کے زمانے میں کورٹ پہنچے، ایک یہودی نے آپ کی شیلڈ اور آپ کی زرہ کو چرا لیا تھا، تو کیس عدالت تک پہنچا، کورٹ تک پہنچا، مولا کائنات بھی پہنچے، حاکم ہونے کے باوجود، والی ہونے کے باوجود، قاضی شریح قاضی تھا، جج تھا، اس نے امام سے گواہ مانگے، وٹنس مانگے، آپ کے پاس گواہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پہلے ابتدا میں اس نے خطاب میں غلطی کی، یہودی کو نام لے کر پکارا، مولا کائنات کو ٹائٹل کے ساتھ پکارا، یا امیر المومنین آپ کے پاس کوئی وٹنس ہے؟ مولا کائنات عملی طور پر ہمیں سبق دے رہے ہیں، ایک نظام جو کورٹ کا ہوتا ہے، نظام جو جسٹس کا ہوتا ہے، نظام جو جوڈیشری سسٹم کا ہونا چاہیے، مولا کائنات وہ سبق ہمیں دے رہے۔ تو مولا کائنات نے کہا میرے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو قاضی شریح نے اس شیل کو، زرہ کو یہودی کے حوالے کیا۔ مولا کائنات جب باہر آ رہے تھے، یہودی نے امام کے قدموں پہ اس زرہ کو رکھا اور بتایا، کہا کہ اگر آپ کا دین ایسا ہے تو میں آپ کے دین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو دین کا نظام ہے، جو دین کا سسٹم ہے، جو دین کی بنیاد میں کہ عدالت اور جسٹس، اگر ذرہ برابر بھی اس میں کمی آ جائے، اس میں کمی نہیں آتی بلکہ خود دین میں کمی آ جاتی ہے۔ اس سسٹم، عدالت والے سسٹم میں کمی آ جائے، لوگوں کا اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ آج بھی جتنے بھی عدالتیں خراب ہوں، جتنے بھی کرپشن وہاں پر موجود ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں چلو ایک کیس فائل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ایک امید سی ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی انصاف ملے گا۔ اگر وہیں سے اگر سسٹم بگڑنے لگے، وہیں کا سسٹم اگر بگڑنے لگے تو پھر انسانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔
پھر جو یہ ہیومینٹی کا جو تصور ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. مظلوم انسیکیور فیل کرنے لگے گا, مائنارٹیز انسیکیور فیل کرنے لگیں گے. یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو بچانا بہت ضروری ہے, چاہے دنیا کا ظاہری سسٹم ہی کیوں نہ ہو, غیر اسلامی سسٹم ہی کیوں نہ ہو, وہ سسٹم انسان کو ایک تھوڑی ہوپ دلاتا ہے. اس لیے کہ امید ہے کہ شاید مجھے یہاں پر انصاف مل جائے. آج کی دنیا میں جو چیز ابھی کھوکھلی ہوتی نظر آ رہی ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, وہ جوڈیشری جو سسٹم ہے انٹرنیشنل لیول پر ہر ملک میں, وہ کرپٹ ہوتا چلا جا رہا ہے سسٹم. اگر وہ سسٹم کرپشن کی طرف چلا جائے, یقین مانیے پھر کہیں سیکیورٹی انسان کو ملنے والی نہیں. یہ جو مائنارٹیز اور میجارٹی کی جو گفتگو ہوتی ہے, اگر یہ جوڈیشری سسٹم نہ ہو تو مائنارٹیز کا سانس لینا بھی بڑے بڑے ملکوں میں دشوار ہو جاتا. ہر انسان اپنے لوگوں کی طرفداری کرنے لگے, اپنے چاہنے والوں کی طرفداری کرنے لگے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے بات. آج یہ سسٹم کئی جگہوں پر خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں اپنے ملک کی بات کروں, انڈیا میں یہ سسٹم, مائنارٹیز جو مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں یا سکھ رہتے ہیں, وہاں پر ایک امید جو تھی وہ جوڈیشری سسٹم کی تھی. یہ لوگ ہمیں اپنا ساتھ دیں گے, کئی مرتبہ انہوں نے ساتھ بھی دیا ہے, لیکن کئی سالوں سے ایسا لگ رہا ہے اس سسٹم کو آہستہ آہستہ کمزور کیا جا رہا ہے. اتنا کمزور کیا جا رہا ہے کہ اب دین کے فیصلے بھی کورٹ میں لیے جا رہے ہیں. یہ کرناٹکا کے ایک جج نے کہا کہ قرآن مجید میں حجاب ہے ہی نہیں. وہ اپنے اجتہاد کر رہا ہے, وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اجتہاد کر کے ایک ججمنٹ دیتا ہے, جس کے نتیجے میں اب مائنارٹی جو ہوتے ہیں, جو ہماری لڑکیاں ہیں, وہ انسیکیور فیل کر رہی ہیں. کیا کریں, ایک امتحان میں شریک ہوں یا حجاب کا خیال کیا جائے. امتحان میں نہ جائیں تو سال چلا جائے گا, حجاب نہ کریں تو ان کی ڈگنیٹی اور جو ان کا ایک تصور تھا دین کا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ کیوں ایسے ہوتا چلا جا رہا ہے کنٹینیوس؟ آپ دیکھیں گے, آپ تھوڑا مطالعہ کیجئے گا. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں چونکہ میں نے دیکھا ہے, مطالعہ کرتا ہوں, سنتا ہوں اخبار کو. 3-4 سالوں میں جو فیصلے لیے گئے وہ یقیناً فیصلے مائنارٹیز کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے ان کا سہارا لیا جو پاور میں تھے, انہوں نے ان کا سہارا لیا جو میجارٹی میں تھے. مسجدیں ہاتھوں سے چلی گئیں, کئی مسجدوں پہ سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں, وہ مسجدیں ٹوٹنے والی ہیں. ایک اسٹیٹ ہاتھ سے چلا گیا جو کشمیر کے نام پر بنا ہوا تھا, مسلمان اسٹیٹ جہاں میجارٹی مسلمانوں کی تھی, وہ ہاتھ سے چلا گیا. اور اب یہ نظام کو بنایا جا رہا ہے تاکہ سسٹم کو کھوکھلا بنا دیا جائے. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے, جب جوڈیشری سسٹم کمزور ہو جاتا ہے, انسان آواز لے کر جائے گا تو کہاں جائے گا, کس دروازے پر جائے گا؟ ہے نا, یہیں پر انسان کے دل میں ایک آس پیدا ہوتی ہے, کاش وہ ہمارا امام آ جائے. یہ حالت جب ہوتی ہے تو ابھی ظلم بڑھ گیا ہے, مولا کو آ جانا چاہیے. ابھی نہیں, آہستہ آہستہ, ابھی یہ انسان اپنی دل سے آواز نہیں دے رہا, پر مولا اب یہ سسٹم بگڑ رہا ہے, یہ عدالت والا سسٹم بگڑنے لگے گا. انسان دل کی گہرائیوں سے کہے گا کوئی آئے گا جو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ عدالت والا نظام قائم کرے گا. وہ وہاں پر گواہ کو نہیں لے گا, وٹنس کو نہیں پوچھے گا تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھے گا. روایت میں آخری امام فیصلہ کریں گے تو حضرت داؤد والا فیصلہ کریں گے, بغیر وٹنس کے. علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا اسی علم کے تحت فیصلہ, اس لیے کہ وٹنس بک سکتے ہیں, گواہ بک سکتے ہیں. امام علم میں پروردگار کے سائے میں فیصلہ کریں گے, دل سے آواز نکلے گی. اپنے ملک کی بات میں نے کیا, انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھا جائے گا تو یہی چیزیں ہیں. فلسطین کو برباد کر دیا گیا, شکایت کی گئی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں. یمن کو برباد کر دیا گیا, شکایت کی گئی, کمپلینٹس کیے گئے, کوئی ایمرجنسی سیشن نہیں رکھا گیا, کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا. چونکہ جن لوگوں کو اب مارا جا رہا ہے ان کا چہرہ ہمارے چہرے سے ملتا ہے, ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں سے ملتی ہیں, ان کے بال ہمارے بالوں سے ملتے ہیں, وہ ہم سے قریب ہیں, یہ تو ہمارے ہیں, اپنے ہیں, تو چلو ان کے لیے ایک ایمرجنسی سیشن رکھا جائے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو اٹیک کر رہے ہیں, جو حملہ کر رہے ہیں, ان کو کنڈم کیا جائے. یہ صحیح نہیں ہے. وار کرائم کے آپ کو لگائے جائیں گے, سینکشنز لگائے جائیں گے. لا آف لینڈ کو اپنے, لا آف کرائم کرمنل کورٹ کو اپنے رسپیکٹ نہیں دیے. کتنی جلدی لوگ اپنے لیے بیدار ہو جاتے ہیں, لیکن مظلوموں کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام کو مضبوط کرتے ہوئے دنیا والوں کو ایک پیغام دیں. اگر بقا چاہتے ہو دنیا میں, امن چاہتے ہیں, تو اس سسٹم کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے, اس نظام کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. پیغام ہم ہی دے سکتے ہیں, کہ اس لیے کہ ہمارے اصول دین میں
عدل شامل ہے، کسی اور مکتب میں عدالت شامل نہیں ہے۔ ذرہ برابر ظلم ہم لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم غدیر والے ہیں، ہم لوگ کربلا والے ہیں۔ مساوات کی بات ہو یا جسٹس کی بات ہو، ایکویلٹی کی بات ہو یا جسٹس کی بات ہو، ہم پیغام دینے والے ہیں۔ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، یہ پیغام دینا ہو تو دنیا والوں کو لے جاؤ کربلا، اس حسین کے زانو کی طرف جس زانو پر حسین نے جہاں اکبر کا سر رکھا تھا، اسی زانو پر حسین نے جون کا سر رکھا تھا۔ یہ میسیج ہمیں دنیا والوں کو دینا ہے، بتانا ہے کہ ہمارا مکتب کیا ہے اور مکتب امام دمانہ کیا ہے، کیوں ہم آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، وہ آئے گا، امید ہے، ہوپ ہے، وہ نظام قائم کرے گا، جسٹس والا نظام جس کی تمنا ہے، جس کی آرزو ہے، ساری دنیا میں ظلم ختم ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار مظلومین کا ناصر بنے، پروردگار ہمارے مظلومین کی نصرت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو کوتاہ کر دے۔ اس طرح کے امام دمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو اور پروردگار عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین شہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلوات والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔